الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تعالى في مقام آخر: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم في آخر كلامنا. محترم دوستو، ارشاد باری تعالی ہے: والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں کو اللہ رب العزت سے شدید محبت ہوتی ہے. اور جو حدیث قدسی بیان کی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اس بات کو پسند کیا کہ مجھے پہچانا جائے، پس میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا. گویا مخلوق کے پیدا ہونے کا سبب محبت بنی، چونکہ محبت وہ پہلی چیز ہے جو مخلوق کے پیدا ہونے کا سبب بنی. اس لیے مخلوق میں سے ہر ایک قسم نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس محبت میں سے حصہ حاصل کیا. مخلوقات عالم میں معدنیات بھی ہیں اور نباتات بھی، حیوانات بھی ہیں اور انسان بھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو محبت میں سے حصہ عطا فرمایا. اس کی مثالیں ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ محبت ہر جگہ جلوہ گر ہے. معدنیات میں دیکھیے، لوہا مقناطیس کا عاشق ہے، وہ بے اختیار اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے. مقناطیس جہاں بھی ہوگا وہ اس کی طرف فوراً اپنا رخ کر لے گا. وہ مقناطیس کے عشق میں اتنا سچا ہے کہ اس کی صحبت میں رہ کر اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. یعنی جب لوہا مقناطیس کے پاس رہتا ہے تو اس کے اپنے اندر بھی کچھ مقناطیس کے ذرات آ جاتے ہیں. گویا وہ اس کی مقناطیسیت والی صفت اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. سورج مکھی ایک پھول ہے، وہ ہر وقت اپنا رخ سورج کی طرف رکھتا ہے. گویا کہ وہ سورج کا عاشق ہے، اسی لیے اس کا نام بھی سورج مکھی پڑ گیا ہے. جب سورج مشرق کی طرف ہوتا ہے تو اس کا رخ بھی مشرق کی طرف ہوتا ہے، اور جیسے جیسے سورج چڑھتا ہے اس کی سمت بھی اس کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے، حتیٰ کہ سورج جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس کی رخ بھی مغرب کی طرف ہو جاتا ہے. اس کو سورج کے ساتھ کچھ ایسی وارفتگی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے کہ سورج جس طرف بھی ہو یہ ادھر گھوم جاتا ہے.
اگر انسان کا بھی یہی حال ہو جائے کہ اس کے دل کی تمام تر تمنا اور امیدوں کا محور ایک اللہ تعالی کی ذات ہو جائے تو اسے ایمان ابراہیم نصیب ہو جائے۔ اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اس کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے خالص ہو کر۔ حیوانات میں دیکھی یہ مچھلی پانی کی عاشق ہے، اسے پانی میں رہ کر سکون ملتا ہے، وہ پانی کے بغیر تڑپتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس کی جدائی میں تڑپ تڑپ کر جان بھی دے دیتی ہے۔ حالانکہ وہ کھاتی پیتی تو کچھ اور چیزیں ہیں، مگر پانی کے ساتھ اس کا عشق اس قدر راسخ ہے کہ جب پانی سے نکالا جائے تو وہ اپنی جان بھی دے دیتی ہے، حتیٰ کہ اس کا تڑپنا ضرب المثل بن گیا ہے کہ فلاں تو ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ مچھلی کا پانی میں پرسکون ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن کو مسجد میں ایسے سکون ملتا ہے جیسا کہ مچھلی پانی کے اندر پرسکون ہوتی ہے۔ مچھلی کا دل پانی سے کبھی نہیں بھرتا، اگرچہ وہ پورے سمندر کا پانی ہی کیوں نہ ہو، وہ تھک کر کبھی سمندر سے باہر نہیں نکلتی۔ سمندر میں رہنا ہی اس کی زندگی ہے، وہ اپنے عشق میں اتنی فنا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو کھا لے تو کھانے والے کو بھی پانی کا طالب بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آدمی مچھلی کے کباب کھاتا ہے وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد پانی مانگتا ہے۔ پروانہ شمع کا عاشق ہے، وہ ہر وقت اس کے گرد طواف کرتا رہتا ہے، اس کی پرواز کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ وہ محبت میں اتنا آگے بڑھا کہ لوگوں نے اس کی مثالیں دینی شروع کر دی۔ اس کے پاس عدد اور گنتی کا تصور نہیں ہے کہ شمع کے گرد 60 چکر لگانے ہیں۔ اگر اس کو 24 گھنٹے شمع ملے تو 24 گھنٹے اس کا طواف کرے گا، گویا شمع کے گرد طواف کرنا ہی اس کی زندگی ہے۔ وہ تھک ہار کر اسی شمع کے اندر گر جاتا ہے، وہ اپنی جان دے دیتا ہے۔ اس کی محبت کا اندازہ کیجئے کہ جب وہ جلتا ہے تو آواز بھی نہیں نکالتا۔ پرندوں میں چکوری ایک پرندہ ہے، اسے چاند سے عشق ہے۔ چاند اور چکوری مثال بن گئی۔ چکوری چاندنی رات میں اپنے آپ میں نہیں رہتی، وہ جیسے ہی چاند کو دیکھتی ہے اس کی محبت میں چہکنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے نغمے کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ چہچہاتی ہے تو چاند کی محبت میں ترستی ہے تو اس کی محبت کو، اور پھڑکتی ہے تو اس کی محبت میں۔ بلبل کے دل میں پھلک کا عشق ہے، جہاں بھی محبت کا تذکرہ کیا جائے وہاں بلبل اور پھول کی مثال ضرور دی جاتی ہے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا، اندلیب مل کر کرے آہ وزاریاں، اندلیب مل کر کرے آہ وزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ جہاں بھی باغ اور پھول کا نام آئے گا وہاں بلبل کا نام ضرور آئے گا۔ چمن کے مختلف پھولوں کے پاس بیٹھنا اور ان کی تعریفیں کرنا اس کی زندگی کا کام ہے۔ بلبل اور پھول کی عشق کی داستانیں کتابوں میں بھری پڑی ہے۔ جہاں مخلوقات عالم کے درمیان محبت رکھی گئی ہے وہاں اشرف المخلوقات انسان کے دل میں بھی محبت کا جذبہ ودیعت کیا گیا ہے۔ چنانچہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جس کے دل میں محبت نہ ہو۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں کسی کی محبت نہیں ہے، کیونکہ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔
یہ اور بات ہے کہ محبت خالق کی ہو یا مخلوق کی، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کمرے میں یا تو روشنی ہوگی، اگر روشنی نہیں تو اندھیرا ضرور ہوگا۔ اسی طرح یا تو دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی، اور اگر اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ یاد رکھیے کہ محبت کا جذبہ ایک مقدس جذبہ ہے، اس لیے اس کو مخلوق کے اوپر برباد کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام نے آ کر ایک اصولی بات سمجھائی کہ لوگوں، فانی محبوب کا عشق بھی فانی ہے اور باقی محبوب کا عشق بھی باقی ہے۔ جو انسان مخلوق سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت سے ملا دیا جائے گا۔ زیب النساء مخفی اپنے اشعار میں کہتی ہے، دل کے مرغ کے لیے یار کی گلی سے بہتر گلشن کوئی نہیں، اور دیدار کے طالب کو گلو گلزار سے کوئی ذوق نہیں، کیونکہ محبوب کے دیدار سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ میں نے پوچھا، اے دل، تو نے ان فانی محبوبوں کے عشق سے کیا پایا؟ کہنے لگا، مجھے سوائے رونے دھونے کے اور کچھ نہیں ملا۔ اے مخفی، یہ دل جو خون کے چند قطرے ہیں، اس کو مخلوق کے لیے گرا دینا کوئی عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ فانی عشق کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ اس کی کتنی ہی مثالیں ہیں، انہی مثالوں پر غور کر لیجئے جو ابھی آپ کو دے دی ہے۔ لوہا مقناطیس کا عاشق ہے، اس کی غیر پرستی کا یہ انجام ہوا کہ اسے رنگ کالا ملا، اسے آگ میں پگھلایا جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ جب آگ سے نکلتا ہے اور نرم ہوتا ہے تو اس کے سر پر ہتھوڑے لگائے جاتے ہیں۔ یوں اس کو مخلوق کے ساتھ محبت کرنے کا مزہ چکھایا جاتا ہے۔ اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوا اور آخرت میں بھی اسے جہنم کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ جہنمیوں کو لوہے کے طوق اور زنجیریں پہنائی جائے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ پس تم پکڑو اس کو، پس قید کر دو اس کو، پھر جہنم میں اس کو داخل کر دو، اور پھر 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو باندھ دو۔ تو لوہے کے طوق اور زنجیریں آخرت میں کہاں ہوگی؟ جہنم میں ہوں گی۔ جنتیوں کو لوہے کی زنجیریں کوئی نہیں پہنائے گا، ان کے لیے سونا، چاندی، موتی اور ہیرے ہوں گے۔ ہمیں یہاں ایک علمی نقطہ سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ لوہے کو مقناطیس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس کے سامنے آپ لعل و جواہر بھی رکھ دے تو یہ ان کی طرف ہرگز توجہ نہیں کرے گا۔ اے انسان، لوہا ایک مخلوق ہے اور اسے مخلوق کی محبت میں اتنی یکسوئی حاصل ہے کہ اپنے محبوب کے سوا کسی دوسری طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو اپنے پروردگار کا کیسا عاشق ہے کہ رب کریم زندہ موجود ہے اور حی لا یموت ہے، اور تو اس پروردگار کو چھوڑ کر غیروں کی طرف محبت کی نگاہیں ڈالتا پھرتا ہے۔ لوہے کو اگر شیشے میں بند کر دیا جائے تو اس کی توجہ میں پھر بھی فرق نہیں آتا۔ اگر قطب نما گھڑی بنا دی جائے تو شیشے میں گھر جانے کے باوجود بھی لوہے میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کی توجہ کا قبلہ پھر بھی مقناطیس ہی رہتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ دیکھو یہ مخلوق ہے اور مخلوق سے محبت کرتا ہے، اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے، لیکن اسے محبت میں اتنی یکسوئی حاصل ہے کہ شیشے میں گھر جانے کے باوجود بھی اپنے مقصود سے پیچھے نہ ہٹا۔ اے انسان، تو کیسا اپنے مالک کا بندہ ہے؟ اگر تجھے پریشان
پریشانیوں کے حالات گھیر لیتے ہیں تو تو اپنے رب سے رخ پھیر لیتا ہے۔ کاروبار میں ذرا سی پریشانی آ جائے تو مسجد کا دروازہ بھول جاتا ہے اور با جماعت نمازیں چھوٹ جاتی ہے۔ ہمارا محبوب تو محبوب حقیقی ہے، ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم زیادہ بہتر انداز میں اپنے رب سے محبت کرتے۔ مچھلی کو پانی سے عشق ہے، چونکہ اسے پانی کے ساتھ اس قدر الہانہ محبت ہے کہ اس کی جدائی میں تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے جسم کے اندر بدبو پیدا کر دی ہے۔ غیر پرستی کی وجہ سے اس کے جسم میں اتنی بدبو ہوتی ہے کہ جن ہاتھوں میں جاتی ہے ان ہاتھوں کو بدبودار بنا دیتی ہے، جس برتن میں جاتی ہے اس برتن کو بدبودار بنا دیتی ہے، جس منہ سے کھائے اس منہ میں اس کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں پہنچے اس گھر میں بدبو مچا دیتی ہے۔ کسی اور جاندار میں اتنی بدبو نہیں ہوتی جتنی مچھلی میں ہوتی ہے۔ اگر اسے پورے دریا کے پانی سے بھی دھو ڈالے تو پھر بھی اس کی بدبو ختم نہیں ہوتی۔ پروانے نے شمع سے عشق کیا، جس کا انجام یہ ہوا کہ اسے جان دینی پڑ گئی اور اس کا نام بے عقل مشہور ہو گیا۔ عربی میں پروانے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہے بے عقل۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو پروانے کی طرح بے عقل انسان ہے۔ پروانہ شمع کر گرد طواف کر کر کے اپنی جان بھی دے دیتا ہے، مگر شمع کو اس کے حال کی خبر تک نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے غلاموں میں سے کسی کو اچھے انداز سے نماز پڑھتے دیکھتے تو وہ اس غلام کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ جب آہستہ آہستہ غلاموں کو پتہ چلا تو ہر غلام نے یہی وتیرہ یہی طریقہ اپنا لیا۔ غلام اچھی طرح نماز پڑھ کر دکھا دیتے اور وہ انہیں آزاد کر دیتے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کے غلام ریاکاری کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بنا سوار کر نماز پڑھ لیتے ہیں اور آپ ان کو آزاد کر دیتے ہیں، وہ تو آپ کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی محبت میں سچا کیسے ہو سکتا ہوں جب تک کہ اس کی محبت میں دھوکہ نہ کھا جاؤں۔ چکوری کو چاند سے محبت ہوتی ہے، وہ چاندنی رات میں اڑتی ہے اور بالآخر تھک کر گر جاتی ہے اور اسے موت آ جاتی ہے، اسے چاند کا وصل بھی نصیب نہیں ہوتا اور گمنامی کی موت بھی آ جاتی ہے۔ یوں مخلوق کی محبت کا انجام لا حاصل رہتا ہے۔ انسانوں کا بھی یہی حال ہے۔ جس کسی انسان سے اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے مخلوق سے محبت کی اس کا انجام بھی ہمیشہ برا ہوا، اور جس نے محبت کے اس مقدس جذبے کو اللہ کے لیے استعمال کیا یا اللہ کی نسبت سے اللہ کے بندوں سے نیکی اور تقوی کا تعلق رکھا اس کا انجام ہمیشہ اچھا ہوا۔ محبت کا یہ جذبہ ہم میں سے ہر بندے کو نصیب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس جذبے کو اللہ رب العزت کے لیے استعمال کریں اور اپنے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت کو بڑھائے۔ یہ محبت کا بڑھانا انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ دنیا میں مخلوق کے پاس جو بھی حسن و جمال ہے وہ سب میرے مولا کی دین ہے۔ فقط ظاہری حسن کے پیچھے بھاگنے والا انسان ہمیشہ نقصان اور خسارے میں رہتا ہے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام مادرزاد حسین تھے۔ آپ اتنے حسین تھے کہ حسن یوسف آج دنیا میں ضرب المثل بن چکا ہے۔ جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا اور پھر نکال کر بیچا گیا تو ان کی کیا قیمت لگی؟ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور ان کو چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ مخلوق کے ظاہری حسن کی قیمت اللہ رب العزت کی نظر میں چند کھوٹے سکے ہوا کرتی ہے۔ حسن کے پیچھے بھاگنے والے عبرت حاصل کریں وہ کتنی بے قیمت چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جب پہنچ گیا اپنی قوت کو ہم نے اس کو حکومت اور علم دیا، اور ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم نیکی کرنے والوں کو۔ اس کے بعد ان کے اوپر امتحان آئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو امتحان میں کامیاب فرما دیا۔ بالآخر اسی حسن و جمال کی وجہ سے ان کو قید میں جانا پڑا۔ 9 سال تک قید کی مشقت اٹھائی، نہ تو ان کے پاس بہن بھائی تھے اور نہ ہی ماں باپ۔ 9 سال گزارنے کے بعد جب قید سے باہر نکلے تو اپنے حسن کی وجہ سے نہیں نکلے بلکہ اپنے علم کی وجہ سے نکلے۔ اسی لیے جب آپ سے پوچھا گیا آپ ملک کی کیسے حفاظت کریں گے تو فرمانے لگے اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے خزانوں پر نگران مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم والا ہوں۔ یہ نہیں کہا مجھے خزانوں کا والی بنا دیجئے، کیونکہ انی حسین جمیل، میں بڑا خوبصورت ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ عزت خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ملتی بلکہ علم کی وجہ سے ملتی ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان کی شکل و صورت کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آیا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری صورتوں کو اور نہ تمہارے مال پیسے کو، بلکہ وہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل اللہ کی محبت سے بھر لیں۔ محبت والوں کے پاس بیٹھنے سے یہ محبت بڑھ جاتی ہے اور غفلت میں پڑ جانے سے یہ محبت گھٹ جاتی ہے۔ یاد رکھیے مخلوق میں سے سب سے زیادہ حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن اس حسن کو اللہ رب العزت کے حسن کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان کو ساری مخلوق کے برابر کا حسن دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں جتنا حسن تقسیم کیا اس میں سے ساری مخلوق کو آدھا حصہ ملا اور باقی آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا۔ نصف حصے کے پانے کے بعد ان کو ایسا حسن ملا تھا کہ دیکھنے والیوں نے جب دیکھا تو کہیں اٹھی حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں، یہ تو ہمیں کوئی مقدس فرشتہ نظر آتا ہے۔ مخلوق کے حسن کا اختتام یہ ہے کہ دیکھنے والوں نے اسے کوئی فرشتہ سمجھا۔ اب اللہ کے حسن کے ساتھ بھلا فرشتوں کے حسن کو کیا نسبت ہے؟ اللہ کا حسن تو بے مثال ہے۔ وہ پروردگار جس نے حسن کو پیدا کیا، بھلا اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا؟ حدیث پاک میں آیا ہے اللہ جمیل، اللہ رب العزت خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت کے جمال کے جلوے کیا ہوں گے؟ یہ تو قیامت کے دن جنت میں جا کر ایمان والوں کو نظر آئیں گے۔ دنیا میں تو ہم ان جلووں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ اتنی بات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اور حوروں کے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو اتنے حیران ہوں گے کہ ان کو 500 سال تک ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہ جائیں گے۔ پھر جب جنتی جنت میں رہنا شروع کریں گے اور بالآخر اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ دیدار الہی کے وقت جنتیوں کے اوپر نور کی آندھی چلے گی۔ جیسے دنیا میں آندھی چلتی ہے تو مٹی کے تہ ہر انسان کے چہرے پر آ جاتی ہے، اسی طرح جنت میں بھی نور کی آندھی چلے گی اور نور کی ایک تہ جنتیوں کے چہروں پر آ جائے گی۔ اس نور کی وجہ سے جنتیوں کے چہرے کا حسن اتنا بڑھ جائے گا، جب یہ جنتی لوٹ کر اپنے گھروں میں آئیں گے تو ان کی حوریں ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر 500 سال تک ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہ جائے گی۔
مالک تیرے حسن و جمال کا بھی کیا عالم ہوگا، جب آپ کا دیدار کرے گا جنتی مخلوق بھی 500 سال تک اس کے حسن و جمال کو تعجب کے ساتھ دیکھتی رہ جائے گی اور ان کو وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو وہاں پر 40 دن ٹھہرے اور انہیں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے 70,000 پردوں میں سے تجلی ڈالی، اس کے باوجود کوہ طور جل کر سرمے کی مانند بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان کو نہ آگ لگی اور نہ ہی موت آئی، کیونکہ استعداد میں فرق تھا۔ آپ کے قلب کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کی اور تجلیات کو قبول کرنے کی استعداد تھی، اور اس پہاڑ کے اندر استعداد نہیں تھی، اس لیے وہ جل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فقط غشی کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ تفسیر در منصور میں لکھا ہے لما کلم موسیٰ ربہ عز وجل مکث 40 یوما لا یراہ احد الا مات من نور اللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا تو 40 دن تک ٹھہرے رہے، اس کے بعد کوئی بھی ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اگر کوئی دیکھتا تھا تو دیکھتے ہی اس آدمی کو موت آ جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے کو چھپائے رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان کی اپنی بیوی بھی ان کا چہرہ دیکھنے کو ترستی تھی اور وہ نہیں دیکھنے دیتے تھے، اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں وہ حسن اور نور آ گیا تھا۔ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد دیکھنے والا ان کے حسن کی تاب نہ لا کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا۔ سبحان اللہ، جس نے پروردگار کے حسن و جمال کو 70,000 پردوں میں دیکھا، اس کے چہرے کا حسن اتنا بڑھ گیا کہ مخلوق اس کا بھی دیدار کرنے کی استعداد نہیں رکھتی تھی۔ دار قطنی میں طبرانی کی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال لما کلم اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کان یبصر النمل علی الصفا فی اللیلۃ المظلمۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا تو ان کی آنکھوں میں ایسی بینائی آ گئی کہ کالی رات میں چلنے والی چونٹی کو بھی صاف طور پر دیکھ لیا کرتے تھے۔ جمال یوسف کی تجلی تو ہزاروں مرتبہ دنیا میں ہوئی، مگر دنیا میں کوئی فرق نہ آیا، اور جمال مولا کی تجلی تو ایک ہی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کوہ طور سرمے کی مانند بن گیا۔ جن لوگوں نے حسن یوسف کا نظارہ کرنے والیوں کو دیکھا ان پر کوئی اثر نہ پڑا، لیکن اے مالک تیرے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا، جن پر آپ کی تجلی کوہ طور سے منعکس ہو کر پڑی، ان کا حسن اتنا بڑھ گیا کہ کوئی دوسرا ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اور ان کی بینائی ایسی بڑھ گئی تھی کہ اندھیرے میں بھی چلتی ہوئی کالی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ آنکھ جتنی تیز روشنی کو دیکھتی ہے، اتنی زیادہ بینائی کی قوت متاثر ہو کر زائل ہوتی جاتی ہے، لیکن یہ تجلی حسن الہی کا معجزہ تھا، بینائی اور زیادہ ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے جب کوہ طور پر اپنی تجلی ڈالی تو اس وقت کی کیفیت روح البیان میں یوں لکھی ہوئی ہے، ہر کھارا پانی میٹھا ہو گیا، ہر مجنون آدمی کا جنون ختم ہو گیا، ہر مریض کی بیماری کو شفا مل گئی، کانٹے درختوں سے نیچے گر گئے، زمین ساری کی ساری سرسبز ہو گئی اور خوبصورت ہو گئی، مجوسیوں کی آگ بجھ گئی، دنیا کے سارے بت اپنے منہ کے بل زمین پر گر گئے، ملائکہ کی آوازیں رک گئی اور پہاڑ اپنی جگہ پر لرز گئے۔ اللہ رب العزت کے جمال کے وقت مخلوق کی کیفیت تھی، جس محبوب کا جمال ایسا ہو پھر ہمیں اس محبوب کے دیدار کے لیے کوشش کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ کئی مرتبہ
بندہ اللہ رب العزت کے دیدار کی لذت کی بجائے مخلوق کے دیدار کے پیچھے پریشان پھر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے حسن باقی کے بدلے حسن فانی کو چنا تو ہم نے گویا اللہ رب العزت کی ناقدری کی۔ حیرت اور غیرت کا مقام ہے کہ لوہا موتی و جواہرات کی طرف بھی توجہ نہیں کرتا، اور ہم اللہ رب العزت جیسی خوبصورت ہستی کو چھوڑ کر دنیا کے مختلف چہروں کی طرف محبت بھری نگاہیں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، جنہوں نے پروردگار کی قدر دانی کی، پروردگار نے ان کو عزتیں دی۔ آج ہم لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے توجہ ہٹا کر مخلوق کی طرف گئے پھرتے ہیں، اس لیے زندگی سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ جس طرح کلہو کا بیل چڑھ رہا ہوتا ہے، اس طرح ہم بھی پریشانیوں کا پٹا ڈالے زندگی گزارتے پھر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں بتا رہا ہے ہمیں اپنی توجہ کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے ہر چیز کی قدر کی، اگر ناقدری کی تو اپنے پروردگار کی۔ یہ کتنی عبرت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت جیسی ہستی کو فرمانا پڑا وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ جی ہاں، محبت والوں کی یہ چیز بہت بری لگتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے نہ تو اللہ رب العزت کی قدر کی اور نہ ہی اس کے رسول کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑے عجیب انداز میں فرماتے ہیں، یا حسرت علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ حسرت ہے بندوں پر، ان کے پاس کوئی ایسے رسول نہیں آئے بلکہ انہوں نے ان کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پہلے دور میں انبیاء کرام کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور آج کے زمانے میں ان کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آج کسی گھر میں کوئی نوجوان اپنے چہرے پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کا نور سجا لے، ذرا اس کی ماں کے تاثرات سن لیجئے، اس کی بہنوں کے کلمات سن لیجئے، اس کے دوسرے رشتہ داروں کی باتیں سن لیجئے، حالانکہ یہ سارے کلمہ گو ہوں گے ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی کیا قدر کی۔ انسان تو ایسا ناقدرہ ہے کہ یہودی تھوڑے سے مال کی خاطر پروردگار کے کلام کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا صحیح کلام یہ ہے، لیکن دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے۔ اے انسان، ایک ہندو عورت اپنے مردہ خاوند کے پیچھے مر کر جان دے دیتی ہے، مگر تیرے لیے زندہ خدا کے پیچھے اپنی جان کو دے دینا کیوں مشکل ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے پروردگار پر قربان ہو جائے۔ مجنون کو لیلا کے ساتھ ایک تعلق تھا۔ لیلا کا نام لیلا اس لیے تھا کہ وہ لیل رات کی طرح کالی تھی۔ ایک مرتبہ مجنون کے سامنے ایک خوبصورت عورت پیش کی گئی، اس نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ مجنون کالی عورت کی محبت میں ایسا پھنسا کہ وہ خوبصورت گوری عورتوں کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اور ہم اللہ رب العزت کے کیسے عاشق ہیں کہ اللہ رب العزت جیسی حسن جمال والی ہستی کو چھوڑ کر کالی کلوٹی شخصیتوں کے پیچھے نظریں دوڑاتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ بھلا حسن مولا کے ساتھ حسن لیلا کو کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ کوئی زمین اور آسمان کی مثال دے تو وہ ہرگز ٹھیک نہیں۔ کوئی دونوں میں عرش اور فرش کا فرق بیان کرے تو وہ بھی بعید از قیاس ہے۔ کوئی قطرہ اور سمندر کی مثال دے تو وہ بھی کہانی غلط کہے، اور آفتاب اور ذرے کی نسبت ٹھہرائے تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ مخلوق کے حسن و جمال کو اللہ رب العزت کے حسن و جمال کے ساتھ کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار حقیقی کے طالب بن کر زندگی گزارنے لگ جائے۔ عشق الہی کے میدان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آزمایا تو وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں، اور وہ اس میں کامیاب ہوا۔
ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فَأَتَمَّهُنَّ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں 100% کامیاب ہوئے۔ اب آپ کی خدمت میں ان چند باتوں کی تفصیل پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اے ابراہیم آپ میرے خلیل ہیں، اس بات سے پرہیز کرنا میں آپ کے قلب کی طرف توجہ کروں اور میں آپ کے قلب کو کسی غیر کے ساتھ مشغول پاؤں، اس لیے کہ جس کو میں اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہوں وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو آگ بھی جلا دے تو بھی اس کا قلب میری طرف سے دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ زندگی میں وہ وقت بھی آیا جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈال دینے کا حکم دیا۔ تفاسیر میں اس آگ کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ان لکڑیوں کو ایک ہی وقت میں آگ لگائی گئی۔ جب ساری لکڑیاں جلنے لگی تو نمرود اس سوچ میں پڑ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالے۔ بالآخر شیطان نمرود کے پاس آیا اور اس نے سمجھایا کہ ایک جھولا بنا لیجئے اور اس میں بٹھا کر ان کو آگ میں پھینک دیجئے، اس طرح یہ آگ کے درمیان میں جا کر گریں گے۔ چنانچہ اس نے جھولا بنوا لیا اور آپ کو اس میں بٹھا کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھولا ہوا میں ہی تھا کہ فرشتے تعجب سے کہنے لگے، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آپ کی کتنی محبت ہے، آپ کی محبت کی وجہ سے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، انہوں نے اسباب کی کوئی پرواہ نہیں کی، اے اللہ ان کی مدد فرما دیجئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، تم لوگ ان کے پاس چلے جاؤ اور اپنی مدد پیش کر لو، پھر میرا خلیل قبول کر لے تو تم مدد کر دینا، ورنہ خلیل جانے اور خلیل کا رب جلیل جانے، کیونکہ یہ میرے اور میرے خلیل کا معاملہ ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر مدد کی پیشکش کی، مگر آپ علیہ السلام نے ان کی بات سن کر فرمایا، لا حاجت لی الیکم، مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور امداد پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، جبرائیل کیا آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں یا اللہ رب العزت نے بھیجا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میں آیا تو اللہ کی مرضی سے ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ اگر وہ مدد کو قبول کرے تو مدد کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، جب میرے اللہ کو میرے حال کا پتہ ہے تو پھر مجھے یہی کافی ہے کہ پروردگار جانتا ہے ابراہیم کس حال میں ہے، میرا مالک اور میرا محبوب جانتا ہے مجھے اس کے نام پر آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لہٰذا میں آگ میں جانا ہی پسند کروں گا۔ جب فرشتے واپس چلے گئے تو اللہ رب العزت نے آگ سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈک والی بن جا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو گلو گلزار بنا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے پیارے خلیل، آپ اپنی بیوی کو بغیر پتے اور خشک گھاس والی وادی کے اندر چھوڑ آئیے۔ چنانچہ آپ اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے قریب، جہاں پانی اور سبزے کا نام و نشان بھی نہیں تھا، چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات بھی نہیں کرتے اور پھر واپس ملک شام جانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ذرا تصور کر کے دیکھیے کہ اپنی بیوی کو اکیلے مکان میں چھوڑ کر آنے کے لیے بندے کا دل آمادہ نہیں ہوتا، حالانکہ شہر کے اندر ہوتا ہے۔
پھر اپنی بیوی اور بچے کو ایسے ویران میں چھوڑ دینا جہاں پینے کو پانی بھی نہ ملے اور ہر طرف پتھر ہی پتھر نظر آئے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ جب اللہ کے حکم سے ان کو چھوڑ کر واپس آنے لگے تو بیوی نے پوچھا، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوبارہ پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ مگر پھر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بھی آخر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت یافتہ تھی، چنانچہ تیسری بار پوچھنے لگی، کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ نے جواب دینے کی بجائے سر ہلا دیا کہ ہاں، میں اللہ کے حکم سے آپ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب اس نیک بیوی نے یہ سنا تو کہنے لگی، اگر آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہاں سے واپس ملک شام چلے گئے۔ اپنی جان دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے سامنے اپنے بچے کو مرتے دیکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ اسی لیے تو بچے کو بچانے کے لیے ماں باپ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے ہمیں مارو پھر بچے کو ہاتھ لگانا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا آگ میں ڈالے جانے والا امتحان ایک درجے پیچھے تھا اور اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا اس سے بھی ایک درجہ آگے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیوی اور بچے کو ملنے کے لیے ملک شام سے مکہ مکرمہ آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 8 ذی الحجہ کی رات کو خواب دیکھا، میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ آپ صبح اٹھے تو سوچنے لگے شاید قربانی مطلوب ہے، چنانچہ آپ نے 70 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ پھر 9ویں کی شب کو پھر وہی خواب دیکھا، چنانچہ دوسرے دن بھی 70 اونٹ قربان کر دیے، لیکن 10ویں کی رات کو بھی وہی خواب دیکھا، میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ جب تیسری بار یہی خواب دیکھا تو واضح طور پر سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے بیٹے کی ہی قربانی مطلوب ہے، چنانچہ آپ نے پکا ارادہ کر لیا، اب میں نے اپنے 7 سالہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بچے کو پیار کیا اور کہا، بیٹا میرے ساتھ چلو۔ بیوی نے پوچھا، کہاں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کسی بڑے کی ملاقات کرنی ہے۔ نام نہ بتایا کیونکہ وہ بالآخر ماں ہے، ممکن ہے قربانی کا نام سن کر اس کا دل پھسل جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے اور صبر و ضبط میں کچھ فرق پڑ جائے۔ چنانچہ موٹی سے بات بتا کر بتا دی، کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو نہلا دیا، سر پر تیل بھی لگایا اور کنگھی بھی کر دی، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ آج میرا بیٹا کس آزمائش میں جا رہا ہے۔ البتہ روانہ ہوتے وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹے کو کہہ دیا، بیٹا ایک رسی اور چھری بھی لے لو۔ اس نے پوچھا، ابا جان رسی اور چھری کس لیے لینی ہے؟ فرمایا، بیٹا جب بڑے سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہے۔ بیٹا سمجھا کہ شاید کسی جانور کو قربان کریں گے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے گھر سے چل پڑے۔ جب وہ اپنے گھر سے چلے گئے تو پیچھے شیطان ملعون بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا، تجھے پتا بھی ہے کہ آج تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے پوچھا، کیا؟ وہ کہنے لگا، تیرا خاوند تیرے بیٹے کو ذبح کر دے گا۔ انہوں نے کہا، بوڑھے
تیری عقل چلی گئی، کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ جب اس نے یہ کہا ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو میرے بیٹے کو قربان ہونے دو، کیونکہ اگر میرے بارے میں اللہ کا حکم ہوتا تو میں بھی اس کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتی۔ جب شیطان کا بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کوئی بس نہ چلا تو راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے پوچھا سناؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہرگز نہیں، تجھے ذبح کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اگر اللہ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ چنانچہ شیطان پھر ناکام ہوا۔ پھر راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا بیٹے کو کیوں ذبح کرتے ہو؟ کبھی خواب کے پیچھے بھی کوئی اپنے اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ دیکھیے قابل نے حابل کو قتل کیا تھا لیکن آج تک اس کا نام رسوائے زمانہ مشہور ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے تو کہیں آپ کا نام بھی ایسی ہی برا نہ مشہور ہو جائے، لہٰذا ایسا کام ہرگز نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ارے بدبخت، معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان ہے۔ قابل نے تو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے بندے کو مارا تھا اور میں تو رحمانی خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خواب کا اس کے عمل کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ قابل تو حابل کا وصل چاہتا تھا اور میں پاک پروردگار کا وصل چاہتا ہوں، لہٰذا میں آج اپنے بیٹے کی قربانی دے کے دکھاؤں گا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے تو شیطان آ کر راستے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں نہیں جانے دیتا۔ اس وقت انہوں نے 7 کنکریاں اٹھا کر شیطان کو مارے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے شیطان کو بھگا دیا۔ جہاں اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری اس جگہ کا نام جمرہ اولا پڑ گیا۔ پھر دوسری جگہ پر جا کر راستہ روکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اس کی رمی جمار کی۔ شیطان پھر بھاگ گیا، اس جگہ کا نام جمرہ استا پڑ گیا۔ پھر تیسری جگہ بھی اس کو کنکریاں لگی اور اس جگہ کا نام جمرہ عقبہ پڑ گیا۔ جمرہ عقبہ سے آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ابا جان آپ نے فرمایا کہ بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے، بتائیے اس بڑے کی ملاقات کب ہوگی؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی جد الانبیاء کے گھر کا چشم چراغ تھا اور بعد میں منصب رسالت پر فائز ہونے والا تھا، اس لیے کم سنی کے باوجود سر جھکاتے ہوئے نہایت ہی ادب سے عرض کرنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان کر گزریے جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ، جب باپ کے دل میں محبت الہی کا جذبہ مجزن ہوتا ہے تو پھر گھر کے دوسرے افراد کے اندر بھی اس کے نمونے نظر آتے ہیں۔ جب بیٹے نے یہ جواب دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے ابا جان میں آپ سے 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے تم مجھے بتاؤ کہ تم
اس وقت مجھے کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا ابا جان پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ چھری کند ہو اور مجھے ذبح کرنے میں زیادہ وقت لگ جائے، اور میں نے جب اللہ کے نام پر ہی جان دینی ہے تو چھری تیز ہونے کی وجہ سے میری جان جلدی نکلے گی اور میں جلدی اللہ سے جا ملوں گا۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور بھی تیز کر لی اور پوچھا بیٹا دوسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا ابا جان میں چھوٹا ہوں، آپ مجھے رسی سے باندھ دیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رسی سے باندھ دیا اور پوچھا بیٹا تیسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا ابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو آپ میرا چہرہ اوپر آسمان کی طرف نہ کرنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں یہ بھی کر دوں گا، آپ اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ عرض کیا ابا جان جب آپ مجھے ذبح کر چکے تو آپ میرے کپڑے میری والدہ کو دکھا دینا اور کہنا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پر کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چوتھی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پڑے اور اللہ رب العزت سے فریاد کی اے اللہ آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی اور اب اس معصوم بچی کی قربانی مانگتے ہیں، اے اللہ اپنے خلیل پر رحم فرمانا اور اس بچے پر بھی رحم فرما دینا جو قربانی کے لیے تیار ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اوندے منہ لٹا کر ان کے گلے پر چھری رکھ دی اور ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں مگر چھری ان کو ذبح نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اے جبرائیل جاؤ اور چھری کو تھام لو، اگر رگوں میں سے کوئی رگ کٹ گئی تو فرشتوں کے دفتر سے تمہارا نام نکال دوں گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آ کر چھری کو تھام لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلانے کی پھر کوشش کرتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی، پھر اپنا پورا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں مگر چھری نے بچے کو پھر بھی ذبح نہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ کر چھری سے کہتے ہیں اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ چھری نے جواب میں پوچھا اے ابراہیم خلیل اللہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آگ کو اللہ کا حکم تھا، میرے ابراہیم کو نہیں جلانا۔ پھر چھری کہنے لگی اے ابراہیم خلیل اللہ آپ مجھے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ گلے کو کاٹو اور اللہ تعالیٰ مجھے 70 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں کاٹنا، اب بتائیے کہ میں گلا کیسے کاٹ سکتی ہوں؟ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے، اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ بچا لیا اور ان کے بجائے ایک مینڈا قربان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو محفوظ بھی فرما لیا اور فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کی جگہ ہم نے ایک بڑی قربانی دے دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیمن کا لفظ اس لیے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں 2 نبوتوں کا نور تھا، ایک اپنی نبوت کا اور ایک سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر فرمایا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو، یعنی اے ابراہیم تجھے شاباش ہو، ابراہیم تو جیتا رہے کہ تو نے ایسی قربانی کر کے دکھائی۔ اللہ رب العزت نے
اپنے خلیل کی اتنی حوصلہ افزائی فرمائی کہ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آنے والوں میں اس عمل کو جاری کر دیا، یعنی اے ابراہیم ہمیں تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہم تیرے اس عمل کو قیامت تک سنت بنا کر جاری کر دیں گے۔ دیکھیے جو عشق حقیقی میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یوں عزتیں ملتی ہے۔ آج بھی ایمان والوں کی زندگیوں میں محبت الہی کے آثار نظر آتے ہیں۔ کتنی مائیں ہیں جو آج کے دور میں بھی اپنے بیٹوں کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ جائیے اور اپنی جان قربان کر دیجیے۔ ہمارے اس شہر سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان چند دن پہلے میدان جہاد میں شہید ہوا۔ جب اس کا جنازہ پڑھایا جانے لگا تو اس کی والدہ نے کہا میرا ایک بیٹا شہید ہوا ہے، 3 بیٹے اور بھی موجود ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ باقی 3 بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ دیکھیے ایمان والوں کے دل میں اللہ رب العزت کی کیسی محبتیں ہیں کہ آج بھی ایمان والی عورتیں تمنائیں کرتی ہیں کہ ہمارے بیٹے اللہ کے دین کے خاطر جان دے دیں۔ میرے عزیز دوستو، اس ذکر اللہ سے ذات الہی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس ذکر کا مطلب فقط گنتی کر کے عدد پورے کرنا نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔ حق کا عشق تیرے دل کا ذکر ہے، حق کا عشق تیرے دل کا ذکر ہے، پس کوشش کر کہ یہ تجھے حاصل ہو جائے۔ جب محبت الہی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے عبادات آسان ہو جاتی ہے، اس کے لیے قربانیاں دینا آسان ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کو لگام دینی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ محبت الہی وہ نعمت ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں فرماتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں میں ان کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت سے اس کی محبت کا سوال کریں۔ یاد رکھیے جب انسان کے دل میں آشنائی کی لذت آ جاتی ہے تو دنیا سے انقطاع ہو جاتا ہے اور انسان کی نگاہیں اللہ رب العزت کی ذات پر جم جایا کرتی ہے۔ اسی طرح اس کی توجہ کا قبلہ ایک بن جایا کرتا ہے، وہ لا کی تلوار سے ماں سوا پر چھری پھیر دیتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ آ جاتے ہیں، اس کے دل میں اللہ سما جاتے ہیں، بلکہ اس کے دل میں اللہ رب العزت چھا جاتے ہیں۔ اس کو فنائے قلب کہتے ہیں۔ اسی کو حاصل کرنے کے لیے میں اور آپ اس کے طلبگار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے یوں مانگے رب کریم ہمیں اپنی ایسی یاد عطا فرما دے جس کی وجہ سے ہماری پوری زندگی اس کے حکموں کے مطابق ہو جائے۔ یاد رکھیے جو طلب کرتا ہے وہ پال لیتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سالک جب تک خالق نہ بنے کام نہیں ہوتا، یعنی سالک اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے در پہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پر ذکر کی کوئی بندش نہیں لگائی، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے ذکر کے لیے کثرت کا لفظ ارشاد فرمایا، اور کثرت اس کو نہیں کہتے کہ ہم 5 منٹ یا 10 منٹ کا مراقبہ کریں۔
جب منٹوں کے چکر سے نکل جائیں گے اور ذکر الہی کو زندگی کا مقصد بنا لیں گے تو پھر اللہ رب العزت بھی ہم پر رحمت فرما دیں گے. جس طرح شیخ صاحب دامت برکاتہم نے کتنی عجیب بات ارشاد فرمائی. بادشاہ اپنے دیدار کے لیے انتظار کروایا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں مراقبی کی شکل میں اس انتظار کی روزانہ توفیق عطا فرما دے. اگر آج ہم نے یہ بات دل میں پکی کر لی تو گویا ہمارے یہاں آنے کا مقصد پورا ہو گیا. انسان اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کا یوں سوال کرے, اللہم انی اسألک منک, اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں. اگر انسان کے دل میں یہ طلب پیدا ہو جائے تو پھر دیکھنا کہ عبادات کی کچھ اور ہی کیفیت ہوگی. زندگی میں سے گناہ ختم ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت کی اطاعت آ جائے گی. محبت الہی تو کسی نہ کسی درجے میں ہر کلمہ گوہ کے اندر موجود ہوتی ہے, مگر پروردگار عالم نے اشد کا لفظ استعمال فرمایا کہ جب تک یہ محبت اشد کے مرتبے تک نہیں پہنچے گی اس وقت تک گویا ایمان کامل کی لذت نہیں ملے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے اس کی محبت کی شدت مانگے اور کہے, اے اللہ ہمیں اپنی محبت میں دیوانہ بنا دیجئے, مستانہ بنا دیجئے. ہر وقت ہماری آپ کے ساتھ تا جڑی رہے اور ہر وقت ہمارے دل میں آپ کا بصیرہ ہو جائے. کسی عارف نے کیا ہی اچھی بات کہی, مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے, مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے. بیٹا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں, تاروں سے پوچھ لو میری روح داد زندگی, راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. ہم بھی پروردگار عالم کی خاطر راتوں کو جاگنے والے بن جائے, تہجد پابندی سے پڑھنے والے بن جائے اور ہر وقت وقوف قلبی رکھنے والے بن جائے. محبت الہی کی شدت حاصل کرنے کے لیے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے. جب انسان دل میں پڑے ہوئے بتوں کو توڑ دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر تجلی فرماتے ہیں. آج میلی جگہ پر کوئی انسان بیٹھنا پسند نہیں کرتا, پروردگار عالم گندی جگہ پر آنا کیسے پسند فرمائیں گے؟ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم معبودان باطل سے اپنی توجہ کو ہٹا لیں, چاہے وہ نفسی ہو, چاہے وہ آفاقی ہو اور چاہے وہ خیالی ہو. جی ہاں, کئی بت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو انسان اپنے دماغ میں پوچھتا ہے. ایسے سب صنم خانوں کی صفائی کرنی پڑتی ہے. میرے دوستو, ہماری عبادتیں اور مجاہدے یقیناً اس قابل نہیں کہ ان کے بدلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی لازوال دولت مل جائے, مگر ہم تو سوالی ہیں. سوالی کا کام تو سوال کرنا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا میں اس بات کے قابل ہوں یا نہیں. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی کہیں, اے اللہ اگرچہ ہم بھی اس قابل نہیں ہیں آپ ہی عطا فرما دیجئے, قابل بھی تو آپ ہی بناتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی انسان کبھی ستھرا نہ ہوتا. معلوم ہوا کہ معاملہ ہماری محنت پر موقوف نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر موقوف ہے. ہاتھ پاؤں بچہ مارتا ہے اور ماں باپ کو ترس آ جاتا ہے. تزکیہ کا بھی یہی معاملہ ہے, ہاتھ پاؤں سالک مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہاتھ پاؤں مارنے والے پر ترس آ جاتا ہے. اس طرح وہ خود تزکیہ کر دیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کر اپنے بندوں کی عاجزی کو قبول فرما لیتے ہیں. جیسے آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میری طرف آؤ, حالانکہ وہ جانتا ہے بچہ کمزور ہے اور وہ نہیں آ سکتا, گر جائے گا, مگر باپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اسے گرنے نہیں دیتا, صرف یہ دیکھنا ہے کہ میری طرف آتا ہے یا نہیں آتا. اسی طرح ہم بھی راستے پر قدم آگے بڑھائیں گے اگرچہ ہم کمزور اور نادان ہیں اور اہلیت و طاقت
رحمت بھی ہے، مگر جب قدم آگے بڑھائیں گے اور کسی جگہ پر ڈلنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہی تو دیکھ رہے ہوں گے، وہ اپنے رحمت کے ساتھ ہمیں فتنوں میں پڑنے سے بچا لیں گے۔ جس طرح باپ بیٹے کو سینے سے لگا لیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت بھی ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مصداق بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔